السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، نبی محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، آج کا یہ واقعہ صرف ایک واقعہ نہیں بلکہ ہمارے لیے اخلاص، عاجزی اور اللہ کی رضا کا ایک بہت بڑا سبق ہے۔ ذرا دل کو تھام کر سنیے گا۔ مدینہ منورہ میں ایک ایسی بوڑھی اور نبینا خاتون رہتی تھی جو اپنی ضروریات کے لیے دوسروں کی محتاج تھی۔ نہ وہ اپنے کام خود ٹھیک طرح سے کر سکتی تھی، نہ ان کے پاس کوئی ایسا سہارا تھا جو ہر وقت ان کے ساتھ موجود رہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس بے سہارا خاتون کے لیے ایک ایسا سہارا مقرر کر رکھا تھا جس کا اسے خود بھی شاید اندازہ نہ تھا۔ روایت میں آتا ہے، ایک شخص خاموشی سے اس خاتون کے گھر آتا، اس کی خدمت کرتا، اس کی ضرورت پوری کرتا اور پھر خاموشی سے واپس چلا جاتا۔ نہ کسی کو بتاتا، نہ کسی سے تعریف چاہیے، نہ یہ خواہش کی کہ لوگ کہیں کہ فلاں شخص بہت نیک ہے۔ بس ایک ہی مقصد تھا کہ اللہ راضی ہو جائے۔ میرے عزیزو، وہ شخصیت کوئی اور نہیں، وہ شخصیت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے۔ وہ ابوبکر رضی اللہ عنہ جنہیں اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحبت عطا فرمائی۔ وہ ابوبکر جو ہجرت کے سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی بنے۔ وہ ابوبکر جنہیں مسلمانوں کی خلافت جیسی عظیم ذمہ داری عطا ہوئی۔ لیکن دیکھیے، اتنا بڑا مقام ملا مگر دل میں تکبر نہیں آیا۔ خلافت ملی مگر عاجزی ختم نہیں ہوئی۔ لوگوں کی قیادت ملی مگر ضرورت مندوں کی خدمت کا جذبہ کم نہیں ہوا۔ یہی تو صحابہ رضی اللہ عنہم کی زندگی کا حسن تھا۔ میرے بھائیوں اور میری بہنوں، آج ہم ذرا اپنے دلوں سے پوچھئے، ہم نیکی کس کے لیے کرتے ہیں؟ لوگوں کے لیے یا لوگوں کی تعریف کے لیے یا صرف اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے؟ ذرا سوچئے، اگر آپ کسی غریب کی مدد کریں اور دنیا میں کوئی آپ کا نام نہ لے تو کیا آپ پھر بھی اس کی مدد کریں گے؟ اگر آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلائیں اور کوئی آپ کی تعریف نہ کرے تو کیا آپ پھر بھی کھانا کھلائیں گے؟ اگر آپ کسی کی مشکل آسان کریں اور وہ شخص پھر بھی آپ کا شکریہ ادا نہ کرے تو کیا آپ پھر بھی اس کی مدد کریں گے؟ اگر جواب ہاں میں ہے تو سمجھ لیجئے کہ آپ اخلاص کی طرف بڑھ رہے ہیں، کیونکہ میرے عزیزو، نیکی کی اصل خوبصورتی لوگوں کا دیکھنا نہیں، اللہ تعالیٰ کا قبول فرمانا ہے۔ ہمیں ایسی نیکی بھی کرنی چاہیے جن کا علم صرف اور صرف ہمارے رب کو ہو۔ کسی کے لیے چھپ کر دعا کر دیں، کسی ضرورت مند کی خاموشی سے مدد کر دیں،
کسی غریب کے گھر راشن پہنچا دیا جائے، کسی بوڑھے کی خدمت کر دی جائے، کسی پریشان شخص کی بات سن لی جائے اور پھر کسی کو بتایا بھی نہیں، بس دل میں کہا یا اللہ تو جانتا ہے میں نے یہ تیرے لیے کیا ہے، یا اللہ تو جانتا ہے میں یہ سب کچھ تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، دنیا کی تعریف چند لمحوں کی ہے۔ آج لوگ تعریف کریں گے، کل بھول جائیں گے۔ آج لوگ کہیں گے فلاں بہت نیک ہے، کل کسی اور کا ذکر شروع ہو جائے گا، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں جو نیکی قبول ہو جائے وہ کبھی ضائع نہیں ہوتی۔ اس لیے اپنے دل کو لوگوں کی نظروں سے نہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا سے جوڑیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی زندگی ہمیں یہی سبق دیتی ہے کہ انسان جتنا بڑا مقام حاصل کرے اسے اتنا ہی زیادہ عاجز ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسی عاجزی عطا فرمائے، ہمیں ریاکاری سے بچائے، ہمیں دکھاوے سے بچائے، ہمیں لوگوں کی تعریف کا محتاج نہ بنائے اور ہمارے دل میں صرف اپنی رضا کی طلب پیدا فرمائے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، آج ایک چھوٹا سا عہد کر لیجئے، ہم روزانہ کم سے کم ایک ایسی نیکی کرنے کی کوشش کریں جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہو۔ نہ تصویر بنائیں گے، نہ اعلان کریں گے، نہ کسی کو بتائیں گے، بس اللہ تعالیٰ سے کہیں گے یا اللہ تو جانتا ہے یہ نیکی میں نے صرف تیری رضا کے لیے کی ہے، اسے قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ ہمارے والدین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں رحم پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور ضرورت مندوں کا سہارا بنائے۔ اللہ تعالیٰ ہماری چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو قبول فرمائے اور سب سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک اولاد دے دے، جو بے نمازی ہیں ان کو نمازی بنا دے، جو بے روزگار ہیں ان کو روزی عطا فرما۔ یا اللہ جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی قبر کو روشن فرما، ان کو قبر کے عذاب سے بچا۔ آمین یا رب العالمین، آمین۔ اگر آپ کو یہ ایمان افروز واقعہ پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے عزیزوں تک ضرور پہنچائیں اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے مزید ایمان افروز واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اخلاص کے ساتھ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیرا۔